پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اور ایک تیرا نام، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ سبحان اللہ کہہ کر سننا ہے، اس طرح نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر نعت خان کو مزہ آتا ہے، نعت خان پڑھتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا یہ بڑا اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ذوق آئے تو اپنے ذوق کا اظہار سبحان اللہ کہہ کر کیا کریں۔ آپ سماعت فرمائیں شعر کہ ایک تیرا نام، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے بہت گوری اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت گوری اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی نعتیں خود پڑھتا ہے، کیسے؟ کبھی آسی کبھی تاغا، کبھی واللین آیا، کبھی آسی کبھی تاغا، کبھی واللین آیا، ارے جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، پر خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ اور ہمارے قبلہ حضور جنہوں نے مجھے نعت خان بنایا ہے، اور محترم المقام تسلیم صابری صاحب اس موقع پر موجود تھے جب آپ نے یہ نعت مجھ سے سماعت فرمائی منہاج القرآن میں قبلہ حضور نے، تو مجھے فرماتے ہیں بیٹے یوں بھی کہو، سننے والا شعر ہے کہ ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، پر خلد میں بس
وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کی اماں کی اجازت ہوگی خلد میں بسے وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی اور حاصل کلام اس پوری نعت کا شعر یہ ہے حشر کا دیوی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دیوی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہراتے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی زلف لہراتے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی اور یہاں پر پھر فرمایا ہمارے قبلہ حضور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا حشر کا دیوی عجب دیکھنے والا ہوگا کہ زلف لہراتے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی زلف لہراتے وہ جب آئیں گے پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی آخر پر میں حاجی صاحب کے